غیب کی باتیں، یہ پروگرام لائیو آپ نیو یارک سے دیکھ رہے ہیں۔ آج کے اس خاص اسپیشل پروگرام میں ہم آپ کی صرف ای میلز کا جواب دے رہے ہیں۔ حضرت مزید ای میلز دیکھتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے آپ کا پروگرام کی تعریف کروں گی۔ اللہ آپ کی پوری ٹیم کو، اسپیشلی مفتی صاحب کو، دنیا آخرت کی خوشیاں دے، آمین۔ میرا پرابلم یہ ہے کہ جب سے بالغ ہوئی ہوں مجھے پیریڈز کا پرابلم نہیں ختم ہو رہا۔ ہر طریقہ آزمایا ہے، انگلش، ہومیوپیتھی، حکیم اور ایون روحانی علاج بھی کرایا ہے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ بہت سال سے یہی چل رہا ہے۔ کبھی 8 مہینے تک پیریڈز نہیں ہوتے، کبھی 4 مہینے تک کنٹینیوسلی بلیڈنگ رہتی ہے۔ میری ایج 24 سال ہے اور میں بہت موٹی بھی ہو گئی ہوں اور بہت بڑی بھی لگتی ہوں، اور میرا رنگ بھی اس کی وجہ سے جل گیا ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میرا کلر بہت جل گیا ہے، حالانکہ میں بچپن میں بہت فیئر کلر کی تھی، بٹ ہر وقت بیمار رہنے کی وجہ سے میرا کلر بہت کالا ہو گیا ہے اور جل گیا ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے پوچھا کہ اس کے لیے انہیں کوئی وظیفہ یا کوئی دعا بتائیں۔ اس کے لیے ایسا پیریڈز کے لیے آپ ایسا کریں کہ ایک چٹکی کلونجی کے بیج لیں، کلونجی لیں ایک چٹکی، اس پہ یا اللہ یا فتاح ہو، یا اللہ یا فتاح ہو، یا آپ نے 21 مرتبہ دم کرنا ہے۔ دم کر کے صبح نہار منہ ایک چٹکی کلونجی چبا لیں۔ یہ روزانہ آپ نے کرنا ہے، 120 دن کی نیت سے آپ شروع کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کا یہ پیریڈز کا جو ماہانہ معاملہ ہے یہ درست ہو جائے گا۔ باقی جو رنگ جل گیا ہے اس کے لیے یا مصور یا جمیل، یہ ہر نماز کے بعد 45 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ ہاتھ پھیر لینے ہیں، یا مصور یا جمیل 45 دفعہ ہر نماز کے بعد، یا آپ نے 92 ڈیز کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے جو ہے وہ اسکن کا کلر جو درست ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، انہوں نے لکھا ہے کہ ان کا بیٹا 17 ماہ کا ہے اور وہ بہت گیگ کرتا ہے، یعنی اس کے نا گلے میں کچھ، اور اس کی وجہ سے وہ کھانے سے بھی ڈرتا ہے، تو اس کے منہ میں زبردستی کھانا ڈالنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اکثر اوقات قے کر دیتا ہے، الٹی کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ اس کے لیے کچھ بتائیں ہمیں۔ اس کے لیے ایسا کریں کہ الائچی، چھوٹی الائچی پیس لیں، اور وہ جو صفوفہ پاؤڈر ہوگا اس پاؤڈر پر جو ہے تیسرا کلمہ آپ نے 11 دفعہ دم کرنا ہے، اور ایک چٹکی جو وہ پاؤڈر اس کو روزانہ چٹانا ہے۔ ویسے اگر نہ چاٹے تو تھوڑا سا شہد مکس کر لیں، مکس کر کے وہ اس کو میٹھا اس کو چٹا دیں، تو روزانہ یہ شروع کر دیں، اور یہ 21 ڈیز 21 دن کرنا ہے، انشاءاللہ اس کا قے کا مرض ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا جی، اگلی ای میل ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ پہلے تو میں بہت ہی زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں آپ کے لیے، آپ کی ٹیم کے لیے، کہ جنہوں نے اتنا اچھا کام اور اتنا اچھا پروگرام لوگوں کی ہیلپ کے لیے اور امہ کی ہدایت کے لیے شروع کیا، اللہ آپ کو اس کی جزا دے۔ مجھے امید ہے کہ بہت زیادہ آپ کو ای میلز آتی ہوں گی، تو میں کوشش کروں گا کہ انتہائی مختصر طریقے سے اپنا مسئلہ بیان کروں۔ ان کا مسئلہ حضرت یہ ہے کہ سلام کہنا، جو ہم آپس میں السلام علیکم وعلیکم السلام کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ ہر مسلمان کا فرض ہے، اور لیکن یہ کہتے ہیں کہ میرے کچھ فیملی ممبرز ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، ہمیں بہت دکھ دیے، ہمیں بہت تکلیف پہنچائی ہیں، تو میرا دل نہیں کرتا کہ میں ان کو سلام کروں۔ ان سے انٹریکشن بھی رہتی ہے، مختلف تقریبات میں ان سے آمنا سامنا بھی ہو جاتا ہے، لیکن بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ان کو سلام کہا جائے، کیونکہ انہوں نے ہمیں بہت دکھ دیے ہیں۔ تو اس بارے میں پوچھا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اصل میں مومن ہر وقت امتحان میں ہوتا ہے، ایک ہے طبیعت، ایک ہے شریعت۔ بے شک آپ کی طبیعت یہ چاہتی ہوگی جو آپ کے ساتھ حالات گزرے ہیں اور آپ سلام نہیں کرنا چاہتے، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ مومن کو سلام کرے، تو آپ کو جو ہے وہ اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہوئے سلام تو کر لینا چاہیے، اس لیے کہ کرٹیسی ہے اور یہ ایک اسلامی حق ہے، اور احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ باقی سلام کر لیں، دل میں ان کے لیے کوئی جگہ نہ رکھیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا ہے کہ واجرہم حجرا جمیلا، کہ ان کو جو آپ اچھے طریقے سے چھوڑ دیں، اس کا مطلب دل میں ان کے لیے کوئی جگہ نہ رہے، لیکن ظاہری جو اعمال ہیں، ظاہری جو معاشرت ہے وہ آپ قائم رکھیں۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ شریعت پر چلیں، آپ سلام کر لیا کریں، اس کے بعد مزید حال احوال اور مزید ان کے ساتھ جو ہے وہ کرنے کی ضرورت نہیں، مجلس آ رہی، لیکن سلام کی حد تک آپ گناہ گار نہ ہوں، سلام کر لیا کریں۔
اچھا حضرت سلام نہ کریں تو گناہ ہوگا؟ جی گناہ کی بات ہے۔ اچھا، اگلی ای میل ہے جی، یہ پہلے بھی ایسی ای میلز آتی رہی ہمیں. انہوں نے پوچھا ہے تصویر کے بارے میں کہ ہمیں پتہ ہے کہ تصویر اچھی نہیں سمجھی جاتی اسلام میں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو ان جنرل ایک تصویریں ہوتی ہیں جو پرنٹ ہوئی ہوتی ہیں، لیکن بہت ساری تصویریں ایسی ہیں جن کے ساتھ ہمیں واسطہ پڑتا ہے اور ان سے ہم اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر سکتے. جیسے انہوں نے لکھا ہے کہ بہت ساری کتابیں ہیں، کالج کی کتابیں ہیں جن کے اندر بے تحاشا تصاویر ہوتی ہیں، اور پاسپورٹ ہے، دوسری آئی ڈیز ہیں، ڈرائیور لائسنس ہے، ان کے اوپر بھی تصویریں ہوتی ہیں. ہم نے گھر میں سے تصویریں ہٹا دی ہیں، لیکن ہے کہ اب ایسی تصویریں جن سے ہم چھٹکارا نہیں پا سکتے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے جو کہ ہماری کنٹرول سے باہر ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ تصاویر کہ جو شرعی کوئی عذر کے طور پہ آپ کو رکھنی پڑ رہی ہیں، یا کوئی معاشرتی عذر ہے یا حکومتی قوانین کے حوالے سے کوئی عذر ہے، مجبوریت، وہ تصاویر اگر آپ رکھتے ہیں اس صورت میں کوئی جو ہے وہ گناہ نہیں ہے، آپ معذور ہیں، اور معذور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ماخوذ نہیں ہوتا. لہٰذا پاسپورٹ کی ہے، آئی ڈی کے طور پہ تصویر ہے، یا یہ کہ تعلیمی مقاصد کے لیے آپ کی بکس کے اندر جو تصاویر ہیں، تو اس سے مقصود چونکہ ایک تفریح مقصود نہیں بلکہ تعلیمی طور پر اس سے جو ہے وہ تعلیمی استفادہ مقصود ہوتا ہے ان تصاویر سے، تو اس لیے ان کو بھی ایک درجے میں آپ کا یا مجبور ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. لہٰذا ایسی تصاویر کا آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن وہ تصاویر جو آپ بطور تفریح کے اور اپنے من سے جن تصویروں کا آپ استعمال کرتے ہیں اس کا آپ پر گناہ ہوگا، اور جہاں شرعی عذر موجود ہوگا اس کا آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اجتناب کرنے کی کوشش کریں. اچھا حضرت، آج کل فیس بک پہ ایک بچھاڑ ہوتی ہے، یعنی ایک یلغار ہوتی ہے تصاویر کی. لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی تصاویر شیئر کرتے ہیں، اس کے اوپر لگاتے ہیں فیس بک کے اوپر لوگوں کو دیکھنے کے لیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کوئی فنکشن ہو تو اس کو ہم نے کیسے انجوائے کیا، کیسے اکٹھے ہوئے، تو وہ ممنوع ہے؟ اصل میں وہ تو ڈیجیٹل تصاویر ہیں، اور ڈیجیٹل جو ہے وہ اس تصاویر کے حکم میں نہیں ہے کہ جن تصاویر کی ممانعت شریعت میں آئی ہے. لہٰذا فیس بک پہ ہے، اسی طریقے انٹرنیٹ پہ ہے، کمپیوٹر پہ ہے، ویب سائٹ پہ تصاویر، یہ ڈیجیٹل ہیں. اس لیے اس کی جو ہے علماء محققین نے اجازت دی ہے کہ نیک مقاصد کے لیے، اشاعت دین کے لیے، یا کسی مفید مقصد کے لیے ان کا استعمال کرنا، یہ اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. اچھا حضرت، بریک پہ جانے سے پہلے ایک ای میل ہے، یہ دیکھ لیتے ہیں. مجھے برائے مہربانی میرے بیٹے کے لیے کوئی دعا بتائیے. پڑھائی میں بہت سستی اور کاہلی دکھاتا ہے، کالج پابندی سے نہیں جاتا، کلاس مس کرتا ہے، پڑھائی کے لیے کوئی موٹیویشن نہیں ہے. آپ مجھے پلیز کوئی وظیفہ بتائیے جس سے اس کا دل پڑھائی میں لگ جائے. ایک بہت پریشان ماں. اس کے لیے ایسا کرے، ایک تو سورہ یاسین یہ روزانہ تلاوت کر کے اس کا پانی پلائیں، اور دوسرا یا علیمو یا ناصرو، یا علیمو 150 مرتبہ اور یا ناصرو 21 مرتبہ، یہ پڑھ کے اس پہ 3 مرتبہ سینے پہ پھونک دیا کریں. یہ 2 عمل کریں 41 ڈیز بلا ناغہ، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کا دل پڑھائی کی طرف لگے گا اور اس کے دل کا تزکیہ ہو جائے گا. اچھا، دوسرے ناظرین بھی جن کو ایسے ہی مسائل درپیش ہیں وہ بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. وقت ہوا ہے بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کی مزید ای میلز دیکھیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے میں شکر گزار ہوں honeyderm.com کا، جو کہ بہت ہی اچھے پروڈکٹ بناتے ہیں بالوں کی افزائش کے لیے، بالوں کی مضبوطی کے لیے اور جلد کی امراض کے لیے. آپ جائیے honeyderm.com پہ. اگر آپ کو بالوں کا مسئلہ ہے یا جلد کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ بہت مجرب اور مفید ان کے پروڈکٹ ہیں، حلال ہیں اور تمام قدرتی اجزاء سے یہ بناتے ہیں. ناظرین، حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ سب کو ہم سب کی طرف سے بہت بہت عید مبارک. ہماری تمام ٹیم، ٹی وی 1 کی ٹیم اور غیب کی باتوں کی ٹیم، اور ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا مفتی منیر احمد اخون کی جانب سے بھی آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. امید ہے آپ کی عید خیریت سے گزری ہوگی اور آپ کا رمضان بھی اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے گزرا ہوگا. حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناظرین، حسب وعدہ آج کا پروگرام ہم صرف ای میلز کا جواب دیں گے.
آج ہم آپ کی کالز نہیں لیں گے، تو برائے مہربانی ہمیں کالز نہ کیجیے گا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ جتنی ای میلز باقی تھیں جن کو ہم پچھلے پروگراموں میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکے، آج اس پروگرام میں ہم کریں۔ اس کے علاوہ گزارش کرنی تھی کہ ہم حضرت سے پوچھیں گے کہ ماہ رمضان میں اگر کوئی کوتاہی یا کمی بیشی ہم سے ہو گئی ہو، عبادات میں کوئی کمی رہ گئی ہو، تو یہ شوال کا مہینہ بھی بڑا بابرکت مہینہ ہے، تو اس میں ہم کیا اعمال ایسے کر سکتے ہیں کہ ہماری جو خامیاں یا کوتاہیاں ماہ رمضان میں ہوئیں ان کا ہم ازالہ کر سکیں۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ کیسی گزری آپ کی عید؟ الحمدللہ بہت اچھی گزری۔ تو حضرت جی یہ فرما دیجئے ناظرین کے فائدے کے لیے کہ اگر رمضان میں کوئی کوتاہی ہو گئی عبادات میں یا روزوں میں، تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا حدیث سے کوئی ایسی چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ ہم ان کا ازالہ کر سکیں، کوئی نوافل روزے رکھ سکیں یا کچھ ایسی عبادات کر سکیں کہ ان کمیوں کا یا ان کوتاہیوں کا کوئی ازالہ ہو سکے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ اس سلسلے میں 3 اپرچونیٹیز ہیں مسلمانوں کے لیے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ پہلی تو لیلۃ الجائزہ، جو آخری رات ہوتی ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، جس کو ہم لوگ چاند رات کہتے ہیں، تو حدیث میں اس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی سب کی بخشش کر دیتے ہیں، جو بھی اس رات کے اندر عبادت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے بخشش مانگتا ہے اور گزرے ہوئے رمضان کی کمی کوتاہیوں کا ازالہ مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس رات سب کی بخشش کر دیتے ہیں۔ جیسے وہ تو رات گزر چکی ہے۔ اور دوسری اپرچونٹی جو ہے عید کی نماز کی ہوتی ہے کہ عید کی نماز جب انسان ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قسم کھا کے فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ آج کے دن میں اپنے بندے بندیاں سب کی بخشش کر دی ہے اور ان کے گناہوں کو میں نے نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ یہ دوسری ہے۔ تو حضرت جی وہ لوگ ہیں جو عید کی نماز پڑھتے ہیں یا سب لوگ؟ جو عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا۔ اور تیسری جو ہے اپرچونٹی ہے 6 روزے جو شوال کے ہیں، شوال کے 6 روزے جو شوال کے مہینے میں پورے کرنے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جس نے شوال کے 6 روزے رکھے وہ گویا کہ ایسا ہی ہے جیسے پورا سال روزے سے ہے۔ رمضان کے روزے اور شوال کے 6 روزے، تو یہ پورے سال جو ہے روزے کی حالت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لکھا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے اس کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ تو حضرت یہ 6 روزے پورے شوال کے مہینے میں کسی وقت بھی رکھے جا سکتے ہیں؟ افضل صورت یہ ہے کہ شروع کے؟ ہاں، افضل صورت یہ ہے کہ 5 دن میں ایک روزہ رکھے۔ افضل صورت یہ ہے کہ 5 دن میں ایک روزہ رکھے تاکہ پورا شوال کا مہینہ روزے میں گزرے۔ 5 دن کے بعد ایک روزہ، پھر 5 دن پھر ایک روزہ، بالکل۔ تو اس طرح پورے مہینے میں روزے ہو پورے جائیں۔ مہینے۔ اچھا۔ اور البتہ یہ بھی جائز ہے کہ آپ عید کے دوسرے دن سے شروع کر دیں، 6 اکٹھے رکھ لیں۔ 6 روزے اکٹھے کر لیں۔ اچھا، اس میں ایک کنفیوژن دور کرتا جاؤں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عید کے دوسرے دن روزہ نہ رکھا ہم نے تو پھر شوال کے روزوں کی فضیلت ختم ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اچھا۔ اگر عید کے دوسرے دن نہیں رکھ سکا، 2-3 دن اگر انسان کو تقریبات اور دعوتوں میں شرکت ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، عزیز و اقارب سے انسان ملتا ہے، تو اس کے بعد جب بھی موقع ملا تو شوال میں وہ 6 روزے پورے کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سال بھر روزوں کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اچھا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ازالہ ہو سکتا ہے، اور باقی توبہ استغفار کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے، تو اللہ سے استغفار کرتا رہے۔ اچھا حضرت، جیسے ہم نے ناظرین سے وعدہ کیا تھا کہ آج کے پروگرام میں زیادہ سے زیادہ ای میلز ہم ان کے جوابات دیں گے، تو سب سے پہلی یہ ای میل ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ مائی مدر از سفرنگ فرام بریسٹ پرابلم، کین یو پلیز ایڈوائز سم تھنگ فار ہر، اینڈ آلسو مائی فادر از فیسنگ اے لاٹ آف پرابلمس ان ہز جاب، پلیز ایڈوائز سم تھنگ فار ہم ایز ویل۔ ان کے بریسٹ میں پرابلم ہے والدہ کے، اور والد کو جاب کے سلسلے میں کافی پریشانی ہے، اس کے لیے انہوں نے آپ سے پوچھا۔ والدہ کے لیے تو ایسا کریں کہ سورۃ علم نشرہ یہ 41 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں اور وہی پانی سینے پہ چھڑکتے رہیں۔ یہ 71 ڈیز یہ عمل کر لیں والدہ کے لیے۔ اور والد صاحب کے لیے عشاء کے بعد 3 مرتبہ سورۃ ملک کی تلاوت کریں اور اس کے بعد دعا کرتے رہیں، اور یہ 92 ڈیز کی نیت شروع کریں، انشاءاللہ ان کے لیے نیک اور اچھا روزگار مل جائے گا۔ اچھا ناظرین، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم کسی کا نام نہ لیں ای میل پڑھتے وقت۔ آپ کا جو مسئلہ ہے جب آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ ہی کی ای میل ہے۔ اچھا حضرت، دوسری ای میل ہے کہ انہوں نے لکھا کہ آپ نے وظیفہ بتایا تھا ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے، تو یہ اب انفارچونیٹلی ہمیں لیٹ ای میل ملی، تو ان کا 29 تاریخ کو ڈرائیورس ٹیسٹ تھا، لیکن پھر بھی آپ ذرا باقی لوگوں کے لیے بتا دیجیے کہ اس کے لیے کون سا عمل کریں کہ جس سے ڈرائیونگ ٹیسٹ میں پاس ہونا آسان ہو جائے، اور
ان کے لیے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ اللہ کرے پاس ہو چکی ہوں، اگر نہیں ہوئی خدا نخواستہ تو آپ اس پر عمل کیجیے گا، انشاءاللہ پاس ہو جائیں گی۔ بہت سارے لوگوں نے اس پہ عمل کیا، ہمیں ای میلز بھی آئیں، وہ سب لوگوں کے ٹیسٹ پاس ہو گئے۔ تو اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ جس دن آپ کا ٹیسٹ ہو تو 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں، اگر آپ نے نماز پڑھنی ہو تو اس کے بعد سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 154 یہ 3 دفعہ تلاوت کر کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ پھیر لینا ہے، اور سارے راستے یا ناصر پڑھتے جانا ہے، اور ڈرائیونگ کے دوران بھی آپ یا ناصر پڑھتی رہیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ ٹیسٹ میں پاس ہو جائیں گے۔ اچھا جی، اگلی ای میل ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ میری وائف جو ہیں ان کی شادی ہو چکی ہے، وائف پاکستان میں ہیں، یہ خود امریکہ میں ہیں، تو ان کی کوشش ہے کہ جلدی سے جلدی ان کی وائف کو ویزا ملے تاکہ دونوں اکٹھے ہو سکیں، اور 2 سال ہو گئے، چند سال ہو گئے ہیں ان کی شادی کو، اور یہ کوشش بھی انہوں نے کی ہے کہ اولاد کے لیے، اس میں کے لیے بھی دعا انہوں نے کہا کہ کیجئے کہ ہماری اولاد جلدی ہو جائے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ اکٹھے ہو جائیں، تو پھر ہی وہ سلسلہ آگے چلے گا۔ اور انہوں نے لکھا ہے کہ جب آپ کا پروگرام نشر ہوتا تو میں یوزلی کام پہ ہوتا ہوں، تو اس لیے اگر کوشش کریں کہ ای میل کے ذریعے جواب دیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ پروگرام 2-3 دفعہ ریپیٹ بھی ہوتا ہے۔ منڈے کی رات کو 1 بجے، صبح آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر وہ آپ کے لیے بہت لیٹ ہو تو آپ ہفتے کی دوپہر کو 1 بجے بھی یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں، ریپیٹ ہوگا، تو آپ اس میں یہ دیکھ لیجیے گا۔ تو حضرت ان کی ای میل کا جواب۔ تو اس کے لیے ایسا کریں کہ آپ یا بدی العجائب بالخیر یا بدیو، یہ دعا پڑھنی ہے 1200 دفعہ عشاء کے بعد، 36 دن تک کرنا ہے، تو اس سے انشاءاللہ آپ کی بیوی کے ویزے کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ تو اس پہ آپ عمل کریں، یا بدی العجائب بالخیر یا بدیو، 1200 دفعہ، اول آخر 12 دفعہ درود شریف، اور 36 دن کی نیت سے آپ نے شروع کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کامیابی ہوگی۔ جی، اگلی ای میل ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ بہت ہی اچھا پروگرام ہے آپ کا، بہت ہی انفارمیٹیو ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور بہت سی دعائیں آپ کے لیے حضرت انہوں نے کی ہیں۔ اور ان کی ای میل یہ، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے لکھا کہ کسی نے کال کیا تھا کہ ان کی عمر 40 سال کی ہے، اور 10 سال ہو گئے، 10 سال سے وہ کوشش کر رہے ہیں اولاد کے لیے، تو آپ نے بتایا تھا کہ سورہ محمد 1 دفعہ پڑھنی ہے کلونجی آئل پر، اور 1 چائے کا چمچ 41 دن پینا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر پیریڈز کے دوران 41 دنوں میں آ جائے تو پھر وہ کیا کریں، اور کیا کوئی ان کی جگہ کوئی اور پڑھ سکتا ہے یا انہیں پڑھنی ہے؟ جی، ان ایام میں آپ نے تلاوت تو نہیں کرنی، کیونکہ ایام میں جو قرآن کریم کو ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہے اور اس کی تلاوت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو البتہ کوئی اور پڑھ کے آپ کو یہ کلونجی کا تیل دے سکتا ہے، آپ اس کو 1 چمچ پی لیا کریں، لیکن اس میں ناغہ نہیں کرنا، 41 ڈیز بلا ناغہ کرنا ہے۔ تو جن دنوں میں آپ خود پڑھ سکتی ہیں آپ خود پڑھیں، ورنہ کوئی اور پڑھ کے دے دے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو آپ کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ حضرت اگلی ای میل ہے، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ کافی پریشانیاں ہیں ان کو، ان کی ساری فیملی کو گرین کارڈ مل گیا ہے، صرف ایک بیٹا ان کا رہ گیا ہے جن کو ابھی تک گرین کارڈ نہیں ملا۔ اس کے لیے انہوں نے لکھا ہے کہ دعا کیجئے کہ اس کو بھی مل جائے، اور دوسرا نے لکھا ہے کہ میں لمو چلاتا ہوں، اکانومی کی وجہ سے، کیونکہ اکانومی بڑی ڈاؤن ہے، کاروبار بہت سلو ہے، اس کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اس میں کچھ برکت آ جائے۔ یہ اس کے لیے وہی وظیفہ ہے، یا بدی العجائب بالخیر یا بدیو، یہ بہت مجرب ہے گرین کارڈ اور ویزا امیگریشن کے مسائل کے لیے۔ تو یہ آپ 1200 دفعہ عشاء کے بعد پڑھ لیں، اول آخر 12 دفعہ درود شریف، 36 دن کی نیت سے آپ شروع کر لیں، انشاءاللہ آپ کا جو گرین کارڈ کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ جی، اگلی ای میل ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، میں آپ کا پروگرام ریگولرلی دیکھتی ہوں، غیب کی باتیں، بہت اچھا اور معلوماتی پروگرام ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آمین۔ مفتی صاحب سے میرا کوشچن ہے وراثت کے بارے میں۔ میرے فادر ان لا نے اپنا گھر جو کہ ان کی واحد جائیداد تھی وہ اپنی بیٹی کو گفٹ کر دیا ہے، اور میرے ہسبینڈ کو اس میں سے کوئی حصہ نہیں دیا، مطلب کہ ان کو خامند کو محروم کر دیا ہے۔ جب میرے ہسبینڈ نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ نے کیوں ایسا کیا اور مجھے کیوں محروم کیا، تو ان کا جواب تھا کہ مجھ پر بہت پریشر تھا اور میں نے مجبوری میں کیا ہے، کیونکہ میری بیٹی اور میرا داماد یہی چاہتے تھے اور تمہاری ماں بھی ایسا ہی چاہتی تھی،
تو کافی لمبی ای میل ہے، مقصد صرف یہ تھا کہ آیا جو کچھ انہوں نے کیا کہ یہ جائز ہے شریعت میں، اور اس کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں اب؟ بہر قرآن سنت اور فقہ اسلامی کی روح سے تو یہ جائز نہیں تھا کہ والد جو ہے وہ ایک ہی کو ساری جائیداد بطور تحفہ کے دے دے، اس لیے کہ زندگی میں جب جائیداد تقسیم کی جاتی ہے تو وہ تحفہ ہوتی ہے اور تمام جو وارثوں کو برابر برابر دیا جاتا ہے، اور حدیث میں اس کی ممانعت ہے کہ ایک اولاد کو دے دیا جائے اور دوسرے کو نہ دیا جائے۔ تو والد صاحب نے جو کیا بہرحال غلط کیا، اور اگر وہ پریشر میں آ کے انہوں نے ایسا کیا تو جن لوگوں نے یہ پریشر ڈالا اور یہ ظلم کی طرف ان کو آمادہ کیا ہے وہ بھی اس گناہ میں پورے کے پورے شریک ہیں۔ باقی ہے کہ اب میری تجویز یہ ہے کہ اگر والد دنیا سے چلے گئے ہیں، اگر زندہ ہیں تو ان کو معاف کر دیا جائے، اور کھلے دل سے بیٹا کہہ دے کہ ٹھیک ہے ابا نے جو کر دیا میں بھی معاف کرتا ہوں۔ اگر خدا نخواستہ دنیا سے چلے گئے ہوتے تو ان کے لیے استغفار کثرت سے کریں تاکہ جو ہے نا وہ ان جو یہ ظلم کیا ہے اس کا ازالہ ہو سکے۔ اچھا جی حضرت، اگلی ای میل ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ ایام کے دوران مہندی لگا سکتی ہیں، اور دوسرا انہوں نے رمضان کے بارے میں ہے، اگر سے رمضان گزر چکا ہے لیکن انشاءاللہ آئندہ بھی آئے گا، تو بال کاٹنے روزے کے دوران کیا جائز ہیں؟ اور انہوں نے کہا کہ اگر ایام 10 دن سے زیادہ ہو جائیں تو کیا اس کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ایام کے دوران میں آپ مہندی لگا سکتی ہیں، اس میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے، اور اسی طریقے سے روزے کی حالت میں آپ بال کٹوا سکتی ہیں اور روزے پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ عورتوں کے لیے بال کٹوانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، وہ ایک الگ نوعیت ہے، اس کو دیکھا جائے گا کہ وہ جائز حد تک بال کاٹ رہی ہیں کسی عذر کی وجہ سے، یا اسے فیشن اور خوبصورتی کے لیے کاٹ رہی ہیں، تو خوبصورتی اور فیشن کے لیے بالوں کو کاٹنا وہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور تیسرا جو پوچھا کہ 10 دن سے زیادہ ایام ہو جائیں، اس میں ایسا ہے کہ عورت کی عادت اگر مثلا 7 دن کی ہے اور 7 دن کے بعد بھی ایام آتے رہے تو 10 دن تک وہ عورت انتظار کرے گی کہ پتہ نہیں اس کی عادت بدل نہ گئی ہو، اس دفعہ 8 یا 9 دن یا 10 دن نہ ہو، لیکن اگر 10 دن کے بعد بھی ایام آتے رہے تو وہ سمجھ جائے کہ عادت نہیں بدلی، عادت تو 7 دن ہی ہے، بلکہ اب یہ 8ویں دن سے وہ اپنی نمازوں کی قضا کرے گی، 8واں 9واں 10واں 11واں، تو اس کے بعد سے وہ قضا کرے گی۔ تو اس طریقے سے یہ ایام کے بعد نماز ادا کرے گی، اور عادت کے بعد جو بھی ایام ہیں وہ اس پر نماز اس کے ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اچھا ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آج غیب کی باتیں، یہ ہمارا اسپیشل پروگرام ہے جس میں ہم صرف آپ کی ای میلز کا جواب دے رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس سے بہرفروز ہو رہے ہوں گے، اور اگلے پروگرام انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے ہم آپ کی کالز بھی لیں گے اور آپ کی ای میلز بھی۔ وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ بریک پہ جانے سے پہلے میں شکر گزار ہوں UBL کلک اینڈ ریمٹ کا، پاکستان بھیجنے کا آسان، محفوظ اور تیز سے نظریہ۔ آپ اپنے گھر کے آرام میں، گھر کے ماحول میں بیٹھے کمپیوٹر کے ایک کلک کے ذریعے پاکستان سیکنڈز میں پیسے بھیج سکتے ہیں۔ یہ طریقہ ویسے بھی لیگل ہے، جائز ہے اور حلال ہے۔ دوسرے ناجائز طریقوں کو استعمال نہ کریں اور UBL کلک اینڈ ریمٹ کے ذریعے پیسے بھیجیں۔ حاضر ہوتے ہیں دوبارہ آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے UBL کلک اینڈ ریمٹ نے، جو پاکستان